انگریزی حکومت کے خلاف جد و جہد کے لیے متحد کرنا بھی تھا۔ چنانچہ اس مشن میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ سامعین اعزام، جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی وہ واحد نمائندہ جماعت ہے جس کی خدمات 100 سال سے بھی متجاوز ہے، جس کا ماضی شاندار، حال تابناک اور مستقبل روشن دکھائی دے رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے آزادی وطن کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس جماعت نے ہمیشہ قوم و ملت اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ہر اول دستہ کا کام کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جن اکابرین نے تحریک آزادی ہند میں سرگرم کردار ادا کیا، ان میں سر فہرست اسیر مالدہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، عظیم مجاہد آزادی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی، مفتی اعظم ہند حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب دہلوی، صاحبان الہند اٹاوڑی کا صدارت کے لیے میں آپ حضرات سے آپ کے نام کی تائید چاہتا ہوں۔ آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر کے پیش فرمائیں۔ آپ حضرات ٹھیک ہے، نیچے کر دیجئے۔ دوسری چیز میں کہوں گا کہ اگر کوئی اور صاحب ہو کسی کا نام پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اجازت ہے، وہ تشریف لائیں اور نام پیش کر سکتے ہیں، یہ دستور کے اندر شامل ہے۔ میں کہ ایک نائب صدر پنجاب سے ہوتا آیا بے اتفاق رائے، چونکہ پورا صوبہ ہے، پنجاب سے ہمارے بہت ہی سینئر ترین ہمارے ساتھی، بہت ہی کامیاب ترین انسان، بڑے محنتوں کرنے والے، مجاہدوں والے، اپنے علاقے پنجاب میں اس بار تو جمعیت کو جنا دیا، خوب دوڑے، خوب بھاگے۔ ان کے صاحبزادہ محترم ساتھ ساتھ سارے ضلعوں میں یونٹ ہیں۔ ابھی تذکرہ تھا کہ 2 یونٹیں بڑھ گئی ہیں، تسلی سے سوچ کر، بغیر سوچے نہیں، کہ انہوں نے ہی جمعیت کو جنایا پہلے دن سے۔ جب یہ متحدہ پنجاب کچھ رہا ہی نہیں تھا، ہمارے سب لوگ ادھر چلے گئے۔ ان کی وجہ سے یاد ہو جاوے، بڑے مفتی ہیں مولانا زاہد امینی، یہ چوتھے نائب صدر ہوں گے آپ کے۔ اور کچھ بتاؤ صدر صاحب، کوئی چیز اس پر ہاتھ اٹھا دی تائید کے لیے، اور اس میں بھی وہی گنجائش ہے کیا آگے چلے، لیکن دستور کو پہلے دن سے کون گلے لگا، پھر دستور کو جانتے ہیں بعد میں۔ اب دستور یہ ہے، خزانچی کے پاس خزانہ ہونا چاہیے۔ اگر مشہور مولانا محمد الیاس نام ہے ان کا، بھائی ہاں بہت ہی مدد میں آپ سب کا بہت بڑا ممنون و مشکور ہوں۔ الحمدللہ آپ نے صاحب، لیکن میں درخواست کروں گا بس 1 منٹ سے بھی کم میں کام کر دیں اپنا۔ ہاں آ جائیے مولانا، وہیں کھڑے اب تک، اچھا آ جائیے، تشریف لائیے۔ مولانا الیاس صاحب جو کہ جھمراوٹ میں مدرسہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، معدن العلوم اس کے محتمم ہیں، اور مولانا نے آپ کو اعلان فرما دیا کہ وہاں آنے والے مہینے کی 8 تاریخ کو اکابر تشریف لا رہے ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ ضرور تشریف لانا۔ میری درخواست ہے جو اب نیا صدر بنا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس تپش میں، گرمی کی شدت میں، بھوک پیاس کی صعوبتیں برداشت کر کے اس عظیم الشان انتخابی اجلاس میں تشریف لائے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جو بھی اتفاق رائے میرے کاندھوں پر یہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ حوصلہ عطا فرمائے جو اس کام کے لیے حوصلے ہونے چاہیے۔ میں ایک ادنا سا خادم، ایک طالب علم ہوں، لیکن آپ لوگوں نے اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پہ ڈالی ہے، تو میرے لیے آپ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت ممنون اور مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا، آپ یہاں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بات دیتا ہوں آپ سبھی حضرات کو، جہاں پہ انتشار ہوتا ہے
اس کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. یہاں جس حیثیت کے ساتھ جس طرح سے انتخاب ہوا ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں جیسا کہ مولانا نے فرمایا، مولانا ہارون صاحب نے کہ بھائی ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا اور آپ نے سارا کام خود کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے مولانا ہارون صاحب صدر تھے.